عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے الگ الگ طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے رپورٹ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی آنکھ کے اندر بہتری آئی ہے، رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے، جبکہ عمران خان صاحب کی فیملی اور ان کے جو ذاتی معالجین ہیں وہ ابھی تک مطمئن نہیں ہے۔ اور تیسری طرف وہ لوگ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی بالکل ختم ہو گئی ہے، ان کا دعویٰ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اب آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں اور ایک بگر پکچر آپ اس کی دیکھیں تو ہوا کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ پہلے خبر آتی ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ خراب ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب یہ بتاتے ہیں کہ میں اکتوبر سے اس بات کی شکایت کر رہا تھا، جنوری میں جا کے انہوں نے سیریس لیا، اور پھر یہاں ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ مجھے اسپتال میں لے کر گئے، وہاں پہ میری آنکھ ٹیسٹ کروائی، اور آنکھ کے اندر انجیکشن لگانے کے بعد بتایا کہ 15% آنکھ بچی ہے اور 85% آپ کی بینائی چلی گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ باقی بھی چلی گئی تھی۔ اب یہ رپورٹ ہوتا ہے سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ میں، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جمع کروایا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی میڈیکل رپورٹس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ابصار عالم صاحب آتے ہیں۔ اب ابصار عالم صاحب کون ہیں آپ جانتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ان کا کیا تعلق ہے، نون لیگ کی حکومت سے ان کا کیا تعلق ہے، وہ خود حکومت ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح۔ تو ابصار عالم صاحب آ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی بالکل چلی گئی ہے۔ اب کچھ اور بھی جو ٹاؤٹس ہیں وہ آتے ہیں، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بینائی بالکل چلی گئی ہے۔ اب براہ راست خبر تو یا تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے یا ان ڈاکٹروں کے پاس ہے جو چیک کر رہے ہیں۔ براہ راست کوئی خبر نہ تو عمران خان کی فیملی کے پاس ہے، نہ ان کی پارٹی کے پاس ہے، نہ ہمارے پاس ہے، کیونکہ موقع ہی نہیں ملا عمران خان کو ملنے سے۔ جو ذرائع کے حوالے سے خبر آتی ہے وہ ہم اب تک پہنچاتے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ خبر وہیں سے جنریٹ ہو رہی ہے جہاں سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے۔ عمران خان صاحب تک براہ راست ایکسس تو بڑے عرصے سے انہوں نے بہت زبردست طریقے سے کنٹرول کی ہوئی ہے۔ اب جو ذاتی معالجین ہیں عمران خان صاحب کے یا ان کی جو فیملی ہے وہ یہ جو موجودہ رپورٹ ہے اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے۔ اس رپورٹ میں کچھ چیزوں کی کمی بھی ہے، یعنی میری ایک ایکسپرٹ سے بات ہوئی، وہ یہاں پہ آئی اسپیشلسٹ ہیں برطانیہ میں، ڈاکٹر کامران آفتاب احمد، FRCS بھی ہیں، اور یہ ریٹنا اسپیشلسٹ ہیں جو بیماری عمران خان صاحب کو ہے۔ انہوں نے کوئی نقطے اٹھائے، انہوں نے کہا جی رپورٹ ادھوری ہے، یعنی اس رپورٹ میں مریض سے متعلق 20% معلومات بھی نہیں ہے، بلکہ رپورٹ میں ایسی چیزیں لکھ دیں گے، وہ پولیٹیکل لوگوں سے بھی ہم نے مشاورت کی، ان کو بلایا، ان کو بتایا یہ غیر ضروری ہے، میڈیکل رپورٹ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ جناب وہ بیرسٹر گور اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے بھی ہم نے ان کو بھی بتایا اور ڈاکٹرز کو بھی بتایا، تو یہ چیزیں غیر ضروری ہے، یہ میڈیکل رپورٹ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، پروفیشنل میڈیکل رپورٹ یہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بنائی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو مطمئن کرنے کے لیے، تو وہ پھر رپورٹ انہوں نے ایسی بنانی تھی۔ بہرحال جو ڈاکٹر سے میری بات ہوئی انہوں نے 2-3 چیزیں بتائی، انہوں نے کہا ایک تو یہ رپورٹ ہی مکمل نہیں ہے، اس میں جو آئی پریشر ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے، جو ڈراپس ڈالے جا رہے ہیں وہ آئی پریشر کو ہینڈل کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں، لیکن اس پوری رپورٹ میں کہیں پہ آئی پریشر کا جو ایک ان کی آنکھ کے اندر جو ایک پریشر جنریٹ ہو جاتا ہے اس کا دباؤ کا کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ 10 سے 20 تک میکسیمم ہونا چاہیے، اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے، تو اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جتنی نظر ایک دم ٹھیک ہو گئی ہے یہ پاسبل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنے پورے کریئر میں ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے 85% آنکھ خراب ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور بعد میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ 70-80%، کچھ لوگ 95% کہہ رہے ہیں کہ آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے، تو یہ دونوں دعوے آپس میں میچ ہی نہیں کرتے۔ یہ ہیومنلی اور سائنٹیفکلی وہ کہہ رہے ہیں جی پاسبل نہیں ہے، معاملہ یا تو پہلے والی رپورٹ ان کی جھوٹی ہے اور غلط ہے، یا یہ والی جو رپورٹ اب آئی ہے یہ جھوٹی ہے یا غلط ہے۔ یہ بات جو ہے وہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے۔ عمران خان صاحب کی فیملی اور ان کے جو ذاتی معالجین ہیں وہ تو مطمئن نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر قریشی جو گئے تھے وہ ہماری ریکمنڈیشن کے اوپر گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی، اور ڈاکٹر قریشی بھی یہی کلیم کر رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کی آنکھ کے اندر بہتری آئی ہے اور مزید بہتری بھی آ سکتی ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں اگر عمران خان صاحب کی آنکھیں ٹھیک ہو رہی ہیں اور ان کی آنکھ کے اندر جو بینائی کا مسئلہ ہے وہ سالو ہو رہا ہے، تو اس سے زیادہ بہتر بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ میں نے لوگوں کو بڑا اضطراب میں دیکھا، بے شمار لوگوں نے میسیجز کیے، نوجوان میسیجز کر کے کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی آنکھ دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو، ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس میں ڈونیشن نہیں ہو سکتی اس بیماری میں، لیکن نوجوان یہ کہہ رہے تھے۔ بے شمار خواتین و حضرات کے میسیجز آ رہے تھے، وہ دعائیں کر رہے تھے، خانہ کعبہ میں لوگ دعائیں کر رہے تھے، لوگ مسجد نبوی میں دعائیں کر رہے تھے، لوگ اپنے گھروں میں دعائیں کر رہے تھے، لوگوں نے بہت دعا کی ہے عمران خان صاحب کی آنکھ کے لیے۔ اللہ رب العزت دعاؤں کا سننے والا ہے۔ لیکن جو ڈاکٹر میری بات ہوئی جن سے، وہ کہتے ہیں جی ایسے نہیں ہے۔ ابصار عالم صاحب نے دیکھیں، وہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آنکھ ختم ہو گئی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، بہت وثوق سے یہ بات کر رہے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کیا یہ افراتفری پھیلانا چاہتے تھے؟
تو پھر تو اب سارا عالم صاحب پہ مقدمہ درج ہونا چاہیے کہ جناب آپ نے بنائی ختم کر دی، حالانکہ ایسی کوئی سچی خبر موجود نہیں تھی۔ یہ انہوں نے کہا نا، اور انہوں نے کہا کہ بڑے باوثوق ذرائع سے میں کہہ رہا ہوں۔ اب نواز شریف کے یہ آدمی ہے، خاص آدمی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ دن کا جو تعلق ہے وہ ساری دنیا اچھی طرح جانتی ہے۔ عمران خان صاحب کی فیملی آج کے دن میں ایک موقف دے گی اور وہ پوائنٹ آف ویو اپنا سامنے رکھے گی کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی صحت کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے اور ان کا مطالبہ کیا ہے۔ ابھی تک جو پارٹی مطالبہ کر رہی ہے، باقی لوگ کر رہے ہیں کہ فیملی کی موجودگی میں جو ذاتی معالجین ہیں ان کی موجودگی میں کوئی ٹیسٹ کیے جائیں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کو آزادانہ ٹیسٹ کرنے دیے جائیں تاکہ کنفرمیشن ہو جائے کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے۔ بہرحال اب کیونکہ پورا نظام حکومت کنٹرول کر رہی ہے تو حکومت ہی جانتی ہے، لیکن ایک بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ خراب ضرور ہوئی تھی، اور یہ بات بھی کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ جو آنکھ خراب ہوئی ہے یہ حکومت اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت سے خراب ہوئی ہے۔ اب یہ انہوں نے جان بوجھ کر بدنیتی سے خراب کی ہے یا ان کی نااہلی ہے، یہ سمجھ نہیں پائے۔ یہ چیزیں تو انکوائری ہو تو پتا چلے گا، لیکن انکوائری پاکستان میں اب کون کرے گا؟ یعنی عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کو کنٹرول کرتے ہیں تو ان کی انکوائری کون کرے گا یا کون چیک کرے گا؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو پتا ہے پاکستان میں توتی بولتا ہے، طاقت ان کے پاس ہے۔ آج تو یہ کسی کو جواب دہ ہے ہی نہیں۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج چل رہا ہے وہاں پہ کچھ تعداد لوگوں کی بڑی ہے سوابی میں، کچھ اور جگہوں پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، سڑک بند کرتے ہیں پھر کھول دیتے ہیں، تو مختلف جگہ پہ الگ الگ طرح کا احتجاج چل رہا ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر سے جو بندے گرفتار کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان میں 2 MNAs اور 4 MPs کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور جو مقدمات ان پہ درج کیے گئے ہیں ذرا ان کی نوعیت آپ چیک کریں۔ جو MNAs ہیں اور MPs ہیں ان کے پاس اقدام قتل کے، دہشت گردی کے اور پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کے، یعنی ریڈ زون میں فائرنگ ہو گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، ہنگامہ آرائی، پولیس اہلکاروں پر فائرنگ، اسلحہ چھین لیا، سنگین نتائج کی دھمکیاں، اقدام قتل، دہشت گردی۔ او بھائی یہ کون سے واقعات ہو گئے اسلام آباد میں جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟ ریڈ زون کے اندر فائرنگ ہو جاتی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے بیوقوف ہیں، مقدمہ بناتے ہوئے بھی نہیں سوچتے، وہ بنی بنائی تحریریں پڑھی ہیں پکڑ کے بندوں کے نام ڈال دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو MNA شفقت ایوان ہے، پتہ چلا جی وہ بھی اس کے اندر ہے، MNA عمر اسلم وہ بھی اس کے اندر ہے، اور کچھ MPs ہیں جن میں رفت شاہ، سرفراز ڈوگر، ملک اسد اور طیب راشد، یہ 6 لوگ گرفتار ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے اوپر جناب مقدمات ڈال دیے گئے ہیں۔ اب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی نا ایک بڑی عجیب سچویشن بن گئی ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا، عمران خان صاحب کو جو جیل میں لے کر آئے کوئی میڈیکل ایمرجنسی نہیں تھی کہ اٹھا کے جیل میں لے آئے، نہیں کہ اچانک سے کچھ ہو گیا، نہیں، یہ ایک میڈیکل پروسیجر ہے جس کے لیے ان کو لایا گیا تھا۔ تو اس کے لیے دن کو بھی لایا جا سکتا تھا، دن کو نہیں لایا گیا۔ اس کے لیے آگاہ کر کے لایا جا سکتا تھا، آگاہ کر کے بھی نہیں لایا گیا۔ آدھی رات کو لایا گیا۔ فیملی کو آگاہ نہ کرنا انتہائی درجے کی نااہلی ہے، یہ بدنیتی ہے، یہ اخلاقی نقطہ نظر سے، قانونی نقطہ نظر سے غلط ہے نا، کہ جب آپ ایک اتنا امپورٹنٹ پروسیجر ایک قیدی کو جیل سے نکال کے اسپتال میں لے جا کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو انفارم دا فیملی کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ جناب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں آپ کے قیدی کے ساتھ، تو آپ لوگ پہنچے ہسپتال، یا کم سے کم ان کی کانسنٹ لی جائے۔ اور یہ کوئی عام قیدی نہیں ہے، یہ سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کے عمران خان صاحب، اور ان کے پاس پاکستان کا سب سے بڑا اور شاندار کینسر کا ہاسپٹل شوکت خانم کا پورا عملہ موجود ہے، ان کے اپنے پرائیویٹ ڈاکٹرز بھی ہیں جو ان کی ساری ہسٹری کو جانتے ہیں، ان سے بھی اس معاملے کو چھپایا گیا۔ تو یہ بہت بڑا رسک لیا انہوں نے، یہ بدنیتی پر مبنی تھا۔ وجہ کیا بنی دیکھیں، یہ 3 گھنٹے کا پروسیجر تھا، تو 3 گھنٹے بہت ہوتے ہیں اسلام آباد اور راول پنڈی میں پہنچا لانے کے لیے۔ یہ بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور جو لوگ یہ سارا آپریشن کر رہے تھے انہیں اس بات کا پتا تھا۔ آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ بھی تبدیل کیا گیا کہ بھروسہ نہیں تھا جو آدمی پہلے تھا، اور انہوں نے سوچا کہ وہ آدمی بھی ان کا اپنا آدمی تھا، لیکن اپنا بندہ لایا گیا کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے، لہذا اپنا بندہ لا کے اس کے بعد یہ سارا پروسیجر کیا گیا۔ اب عمران خان صاحب کا آپریشن ہوا، ڈر کس بات کا؟ ڈر اس بات کا ہے کہ 3 گھنٹے کیا 2 گھنٹے بھی بہت ہے، راول پنڈی اور اسلام آباد سارا کا سارا باہر آ جاتا۔ اگر لوگوں کو پتا چلتا کہ عمران خان اڈیالہ کی 4 دیواری سے باہر ہے اور اس وقت وہ ہسپتال میں، لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پہ آ جاتے، اور واپسی پہ آپ کو کوئی رستہ نہ ملتا جہاں سے گزار کے آپ عمران خان کو لے جاتے، پھر آپ استقبال دیکھتے عمران خان کا اور واپس جانا دیکھتے عمران خان کا۔ تو نظام اس بات کو جانتا تھا، لہذا یہ کام انہوں نے خفیہ طریقے سے کیا کہ کہیں اسلام آباد اور پنڈی والے جو ہیں وہ باہر نہ آ جائیں۔ اب PTI نے دھرنا دے دیا ہے، سخت سردی ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے کہا رات ہم یہاں گزاریں گے، صبح ہم بتائیں گے۔ ایک تجویز یہ بھی آئی اور حکومت نے اس بات پہ غور کیا کہ عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کو ملوا دیتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بھجوا دیتے ہیں قابل اعتبار بندہ،
اور اس سے کوئی یقین دہانیاں لے لیتے ہیں کہ آپ صرف میڈیکل پہ بات کریں گے، عمران خان کے ساتھ آپ کوئی اور بات نہیں کریں گے، لہذا صرف ایک ڈاکٹر کو بھیجا جائے. یہ بھی ایک تجویز ہے، اس کو میڈیا میں چلا چلو کے بھی دیکھا گیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ آئسولیشن ختم کی جائے، عمران خان صاحب کی ملاقات ضرور کروائی جائے. لیکن عاصم منیر صاحب یہ رسک لے نہیں سکتے. اس کی میں ریزن آپ کو دیتا ہوں، بڑا سادہ ریزن ہے. یہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں انہوں نے کیوں روکی ہوئی ہیں اور ابھی کیوں روکی ہوئی ہیں؟ ایک تو چیز یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے کوئی بیان دے دیا نا تو مصیبت آ جائے گی. اس وقت یہ بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جانتی ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کا پوری سچویشن کو الٹا دیتا ہے. عمران خان صاحب ایک بیان دیتے ہیں، اس وقت ان کی پاپولیرٹی اتنی ہے اور سوشل میڈیا پہ، پاکستان کے میڈیا پہ ہر طرف ان کی گرپ اتنی ہے کہ عمران خان کا ایک سٹیٹمنٹ پوری سچویشن کو بدل دیتا ہے. اور اس لیول پہ کوئی دوسرا آدمی بھی نہیں ہے جو اس کو ٹیکل کر سکے. اس کے بعد کسی کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے، چاہے کوئی کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے. اب عمران خان نے اگر کوئی بیان فرض کریں دے دیا بورڈ آف پیس کے خلاف یا اس کے حوالے سے تو ان کی منجی ٹھک جائے گی. وادی تیرا پر اگر عمران خان صاحب نے کوئی بیان دے دیا تو یہ ایک بہت بڑی ان کے لیے مصیبت بن جائے گا. فورن پالیسی پہ اگر عمران خان صاحب نے تنقید کر دی تو یہ الگ مصیبت بن جائے گی. اگر 8 فروری کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کوئی بیانیہ دے دیا یا جو ممکنہ احتجاجی تحریک بن رہی ہے اس پہ عمران خان صاحب نے کوئی گائیڈ لائن دے دی تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا موجودہ حکومت اور سیٹ اپ کے لیے. اور ابھی تو عمران خان صاحب نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے استثناء اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ملنے والی ایکسٹینشن پہ بھی کوئی بات نہیں کی. تو جب عمران خان صاحب بات کریں گے یہ پھر نرغے میں آ جائیں گے. عمران خان صاحب جب کوئی مل کر آتا ہے نا تو عاصم منیر صاحب کے خلاف ذہنی مریض کا ایک وہ چلنا شروع ہوتا ہے ٹرینڈ پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر. تو انہیں اس بات کی بھی تکلیف ہے. سچی بات ہے، یہ سننے میں آپ کو عجیب لگے گی، شاید عاصم منیر صاحب سنیں گے ان کو برا بھی لگے گا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جب بھی عمران خان صاحب سے کوئی مل کر آتا ہے، باہر آگے کوئی بیانیہ آتا ہے تو سب سے زیادہ جس کی بری حالت ہوتی ہے وہ عاصم منیر صاحب کی ہوتی ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ. تو عمران خان صاحب کا اثر بہت زیادہ ہے پاکستانیوں پہ. لہذا یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں. بورڈ آف پیس کا معاملہ ہے، وادی تیرا کا معاملہ ہے، فورن پالیسی کا بیڑا غرق کرنے کا معاملہ ہے، 8 فروری ایک احتجاجی تحریک چلنے والی ہے اس کا معاملہ ہے، استثناء اور ایکسٹینشن پہ اب تک عمران خان صاحب کوئی بات نہیں کر پائے. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں. یہاں عمران خان صاحب کی اگر ملاقات ہوتی ہے تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا اور یہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ پھر ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. ایک سوال ناظرین نے پوچھا ہے کیونکہ 8 فروری کے اوپر سب کی توجہ ہے، سب اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو ایک انٹرویو میں سن رہا تھا اچکزئی صاحب کا، اس میں انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ ایک بات ہمیں طے کرنی ہے کہ پاکستان فوج کے لیے ہے یا فوج پاکستان کے لیے. یہ سوال نہ پہلے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ یہاں فوج بنائی جاتی ہے ملک کے لیے، یہاں ایک ایسی فوج ہے جس کے پاس ایک ملک ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ آئی ایس آئی کا آفیسر مجھے کہہ رہا تھا جی کہ عمران صاحب آپ نے آج کے بعد پاکستان کی فکر نہیں کرنی، ہمارا ملک ہے ہم خود سنبھال لیں گے. لاؤ سنبھالو، یہ حالت کر دی تم لوگوں نے ملک کی. اگر وہ سن رہا ہے تو وہ دیکھے نا کیا حالت کر دی ملک کی. معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، دہشت گردی کہاں سے کہاں پہنچا دی، عالمی سطح پہ اپنا سارا نیریٹو اڑا کے رکھ دیا. بورڈ آف پیس کے اندر بیٹھ کے آپ نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا کیا، آپ نے ان کے ساتھ ان کا بھی دل توڑ دیا، کشمیریوں کا بھی دل توڑ دیا. پاکستان کی انٹرنیشنلی عزت بڑھی ہے یا کم ہوئی؟ آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ برین ڈرین پاکستان میں ہو رہا ہے اور اسے برین گین کہا جا رہا ہے. میں اس آفیسر کو صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تم نے تو کہا تھا کہ ہمارا ملک ہم سنبھال لیں گے، یہ تم نے سنبھالا ملک کو، کھیت کٹا، کیا کیا ملک کے ساتھ؟ بیڑا غرق نہیں کر دیا؟ کیا میرا ملک آج پیچھے چلا گیا یا آگے بڑھ گیا؟ ہر آدمی رو رہا ہے، ہر آدمی پریشان ہے جو پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے. اور یہ آپ دیکھیے نا اس وقت جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے ہر چیز کی ہمیں قیمت چکانی پڑے گی. یورپی یونین کا سٹیٹمنٹ آیا اور ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا یورپی یونین کا وہ آیا the conviction of human rights lawyers Iman Mazari and Hadi Ali Chattha over social media activity goes against freedom of expression and independence of lawyers. These are not only key democratic principles but also part of Pakistan international human rights. اب human rights کی آپ وائلیشن کر رہے ہیں. یورپی یونین سے یہ سٹیٹمنٹ آ گیا. آپ کو پتا یورپی یونین میں پاکستان کے پاس ایک GSP+ سٹیٹس ہے جو لٹکا ہوا ہے بیچ میں.